السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وقال تعالی: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس کو ویسی ہی موت آتی ہے۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی جس میں موت کے متعلق تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں نے تلاوت کی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی موت آنے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو اعمال کیا ہے اس اعمال کے بدلے میں اللہ اسے پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کی چیز۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ دبوچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا کر کے کہیں رہتے ہو تو وہاں بھی تمہیں موت آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مضبوط مکان کے اندر، پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لے اور یہ سمجھے کہ یہاں موت نہیں آئے گی، اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں بھی تم جہاں کہیں بھی رہو موت آ کر کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تیسری آیت ہے، اللہ فرما رہا: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم اگر موت سے بھاگو گے، بھاگنا چاہو گے،
راہ فرار اختیار کرنا چاہو گے تو وہ موت تمہیں آ دبوچے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تم سے مل کر کے رہے گی، موت آ کر کے رہے گی۔ کوئی انسان چاہے کہ ہندوستان میں ہے پاکستان چلے جائے موت نہیں آئے گی، پاکستان میں ہے امریکہ چلے جائے موت نہیں آئے گی، وہ موت سے بچ کر کے بھاگنا چاہے گا اور بھاگ کر کے کہیں جا کر کے یہ سوچے گا کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت تم سے مل کر کے رہے گی، ملاقات کر کے رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کے میں نے یہ 3 آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کے زنگ کو تو ہم صاف کر لیتے ہیں لیکن دلوں کے زنگ کو ہم کیسے صاف کریں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کام کرنے سے دل کے زنگ صاف ہوتے ہیں، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 1، موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان کے دل میں لگے ہوئے زنگ صاف ہوتا۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل میں لگے ہوئے زنگ صاف ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے زنگ کو صاف کرنے کے یہ 2 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ موت کو ہم کثرت سے یاد کریں، اور دوسرا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے شروع میں کہا کہ جیسی زندگی گزارے گو ویسی ہی موت آئے گی۔ اگر ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری موت اچھی آئے گی، اور پھر موت کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ بھی ہماری اچھی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہماری موت ویسے ہی آئے گی اور اسی حالت میں آئے گی۔ چنانچہ حدیث کا ٹکڑا ہے، کما تعیشون تموتون، کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی۔ کما تعیشون تموتون۔ دوسرا جملہ ہے وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی کل قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اسی حالت میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، جس حالت میں، جس کیفیت میں موت واقع ہوگی اسی حالت میں، اسی کیفیت میں کل تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عدل ہوتا ہے، اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا، وہ عدل سے کام لے گا اور جس کا جو بدلہ ہے اس کو عطا فرمائے گا۔
اگر کوئی نیکوکار ہے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیا ہے تو یقیناً اس کو اللہ تبارک و تعالی بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی زندگی گزارا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کا بدلہ بھی ویسے ہی ہوگا جو اس نے اعمال کیا ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ دنیا میں ہر چیز کے اندر اختلاف پایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا اختلاف اپنی جگہ ہے، انجینئروں کا اختلاف اپنی جگہ ہے، اطباؤں کا اختلاف اپنی جگہ ہے، یہاں تک کہ مسئلے مسائل کے اندر بھی اختلاف ہے، مفتیان کرام کا بھی اختلاف ہے، علماء کرام کا بھی اختلاف ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس کے بارے میں دنیا میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، وہ موت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی نے انکار نہیں کیا، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، دنیا کا کوئی انسان آج تک، دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس حقیقت کے بارے میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا ہے اور کسی نے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، آ کر کے رہے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں موت ضرور آئے گی، موت ضرور آئے گی۔ اور دوسری بات، موت اچانک آئے گی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اچانک موت آ گئی، کسی کے بارے میں معلوم ہوا تو اچانک موت آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت آئے گی، اٹل حقیقت ہے، اور موت اچانک آئے گی، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، موت کسی کو بتا کر کے نہیں آئی ہے۔ اللہ کے یہاں جس کی جو عمر لکھی ہوئی ہے، جتنی زندگی اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، وہ اتنی زندگی گزار کر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کو اچانک موت آ گئی، ہماری عمر کتنی سال، 60 سال 70 سال، اس امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کی ہے۔ کسی کو مزید اگر عمر مل جاتی ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 60 اور 70 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ہر کسی کو یہاں سے گزر جانا ہے، چلا جانا ہے، اور موت اچانک ہی آئے گی، بتلا کر کے نہیں آئے گی کہ ہم آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، بیل بجا کے نہیں، خبر دے کر کے نہیں، فون کر کے نہیں کہ ہم کل آ رہے ہیں، اچانک آئے گی۔ تو ہمیں اس اچانک موت کو آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوش نصیب ہیں ہم۔ خدا نخواستہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مایوسی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرا بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے دونوں کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، سب کو معلوم ہے یہ۔ داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ کسی عالم سے، کسی امام صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے اذان دلواتے ہیں۔ جنازے کی نماز کے وقت آپ نے غور کیا ہوگا کہ کبھی اذان نہیں ہوتی ہے اور نہ اقامت ہوتی ہے، صرف نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے، عام طور پر مسجدوں میں نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ 15 سے 20 منٹ کا، اذان اور نماز کے درمیان کا۔ کسی نماز میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، مثلا فجر کی نماز میں۔ تو ہم انسان کی زندگی اتنی ہی باقی ہے جتنی اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہے، یعنی 15 اور 20 منٹ، یعنی مختصر زندگی، بالکل مختصر زندگی ہے۔ ہمارے کان میں اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، صرف ہماری نماز جنازہ پڑھنا باقی ہے، پڑھی جائے گی۔ ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1400 سال سے زیادہ زندگی عطا فرمائی تھی، جس میں سے 950 سال صرف تبلیغ کرتے رہے، دین پھیلاتے رہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو 1400 سال سے زیادہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ جبرائیل نے پوچھا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے 1400 سالہ زندگی کو کیسے پایا، کیا محسوس کیا آپ نے، یہ کیسے گزر گئی؟ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا 1400 سالہ زندگی اس طریقے سے گزر گئی، محسوس بھی نہیں ہوا جیسے کہ ایک گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل گیا۔ 1400 سالہ زندگی گزارنے والے پیغمبر یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں کہ ہماری زندگی کے میں جو محسوس کیا وہ یہ کہ ایک گھر کے 2 دروازے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل گیا، یہی ہماری زندگی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ تو 60 اور 70 سالہ، بہت کہہ لے تو 100 سالہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، معمولی زندگی ہے، لیکن اس معمولی زندگی کو بھی ہم نے برباد کر کے رکھا ہے۔ اس معمولی زندگی کو ہم نے لغویات میں لگا دیا ہے، اس معمولی زندگی کو فسق و فجور میں لگا دیا ہے، اس معمولی زندگی کو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا ہے، تو ہماری آخرت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے ایک بہت بڑے اللہ والے کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی کام سے باہر یا بازار جا رہے تھے، ایک جگہ رک گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے اور اس قبر پر ایک بادشاہ پہلے آیا، فاتحہ وغیرہ پڑھا، رویا اور کنارہ ہو گیا۔ پھر اسی قبر پر اس بادشاہ کے وزراء آئے، انہوں نے بھی فاتحہ پڑھا، غم کا اظہار کیا، کنارے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے افسران اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو بھی تھے، ان کے محافظ، وہ حاضر ہوئے، فاتحہ پڑھے اور کنارے ہو گئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ وقت ہے، ان کے بیٹے کی یہ قبر ہے۔ یہ بادشاہ اپنی زندگی میں اپنے اس بیٹے کے لیے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا یہ بیٹا بادشاہ بنے گا، میرا نائب ہوگا، میری خلافت کو یہ سنبھالے گا، بادشاہت کو سنبھالے گا، لیکن بادشاہ کی زندگی میں اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ، وزراء، افسران پورے اس کی قبر پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس موقع پر بادشاہ نے امت کو جو پیغام دیا ہے، لوگوں کو جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام سننے کے قابل ہے۔
بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا، اگر موت سے بچا لینا تمہیں زندگی دینے کی طاقت کسی بادشاہ کے اندر ہوتی تو میں تمہیں زندگی عطا کر دیتا۔ اگر تمہیں موت سے بچانے کی طاقت اور زندگی عطا کرنے کی طاقت ہمارے وزراء کے اندر ہوتی تو سارے وزراء مل کر کے تمہیں بچا لیتے، زندگی عطا کر دیتے۔ اگر تمہیں موت سے بچانے کی طاقت، تمہیں زندگی عطا کرنے کی طاقت ہمارے محافظ کے اندر، ہمارے رعایا کے اندر، ہمارے دوست احباب کے اندر ہوتی تو یہ سارے کے سارے مل کر تمہیں موت سے بچا لیتے، تمہیں زندگی عطا کر دیتے۔ لیکن اے میرے بیٹے، یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے۔ موت و حیات کا مالک صرف اللہ، وہی زندگی بھی عطا کرتا ہے، وہی موت بھی عطا کرتا ہے۔ وہی اللہ ہمیں زندگی عطا کیا ہے، وہی اللہ ہمیں موت عطا کرے گا، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، آ کر کے رہے گی، ہم اس سے بچنے والے نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی جا کر کے رہ لو، کہیں بھی پہاڑ کے اندر گھر بنا لو، کوٹھیاں بنا لو، مضبوط گھر بنا لو، وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے نیک آدمی کے بارے میں۔ ثابت یونانی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ثابت یونانی ہمیشہ سجدے میں رہتے تھے، نوافل کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے تمنا کی کہ اے اللہ، جس طریقے سے پیغمبروں کو اپنی قبروں میں آپ نماز پڑھنے کی اجازت دیے ہیں، پیغمبر اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی انسان کو یہ اجازت حاصل ہو تو مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ یہ صرف پیغمبروں کے لیے، پیغمبروں کے علاوہ اگر کسی انسان کو اجازت مل سکتی ہے کہ قبر میں نماز پڑھ سکے تو اے اللہ مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ وہ نماز کے بڑے پابند تھے، بڑے عادی تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ جب ان کی موت واقع ہوئی، مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو دفن کرنے کے لیے قبر تک لے گئے، اور قبر میں ڈالنے کے بعد اوپر تختیا اینٹ وہ رکھی جاتی ہے، تو ایک اینٹ ان کی قبر میں گر گیا، تو جو شخص ان کو دفن کر رہا تھا، وہ اینٹ سجا رہا تھا، انہوں نے اس اینٹ کو جھانک کر کے دیکھا قبر کے اندر، تو دیکھا کہ تا حد نگاہ ثابت یونانی کی قبر کشادہ ہے، اور وہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، دنیا کے اندر نمازیں پڑھتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، اور یہ تمنا ظاہر کی تھی، اللہ سے دعا کیا تھا، اے اللہ پیغمبروں کے علاوہ کسی انسان کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ لوگوں نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا، اس کی قبر کشادہ ہو گئی، اور ثابت یونانی کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سوچیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھیں، فحش کام میں لگے رہیں، گانا سنتے رہیں، ٹی وی دیکھتے رہیں، فحش فلمیں دیکھتے رہیں، اور موت ایسی آئے، اللہ والے جیسی موت آئے؟ ایسا نہیں، اللہ کے یہاں انصاف ہوگا، اللہ انصاف سے کام لے گا، جو جیسی زندگی گزارے گا اللہ اس کو ویسی موت دے گا۔ کما تعیشون تموتون، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت واقع آئے گی۔ کما تموتون وتبعثون، اور جیسی موت واقع ہوگی ویسے ہی تم کل قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص امام ابو بکر ابن عیاش نامی شخص
جب اس کا آخری وقت آیا تو ان کی بیٹی رونے لگی، گھبرائی اور کہا کہ ابا جان آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا، مجھے اس کی فکر لاحق ہے۔ باپ تھوڑا سا ہوش میں آیا، اپنی بیٹی کو گھبراتا ہوا دیکھ کر کہا کہ بیٹی میرا آخری وقت ہے اور میری آخرت کے لیے تم اتنا فکر مند غمگین نہ ہو۔ تیرا باپ اسی کمرے میں 30 سال سے روزانہ ایک ختم قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ باپ اپنے بیٹی سے کہہ رہا تیرا باپ 30 سال سے اسی کمرے میں روزانہ ایک ختم قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی تلاوت کی بدولت ہمیں آخرت ہماری سنوار دے گا، میری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ شخص امام ابو بکر ابن عیاش آخری وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ تلاوت کرتے کرتے مکمل ایک منزل پڑ گیا اور ایک منزل مکمل کرنے کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایسی لوگوں کی موت آئی ہے، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی نیک اعمال کرتے کرتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ موت کے وقت ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، زبانیں باہر آ جاتی ہے، زبان پہ کلمہ تک جاری نہیں ہوتا، کلمہ کی تلقین کی جاتی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ زندگی ہماری اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور میں گزرتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی اچھی گزاریں، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔